سابقہ تحصیل ناظم ساہیوال رانا عامر شہزاد طاہر صاحب جو میرے بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور 2005 میں مشرف کے دور میں بلدیاتی الیکشن میں یہ تحصیل ناظم رہے، آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن ون کیا تھا۔ 2013 میں انہوں نے این اے کے لیے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے نیشنل اسمبلی ساہیوال کے لیے، اور 28,000 ووٹ انہوں نے لیا۔ 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لیا اور 26,000 ووٹ لیا۔ ان کے بڑے بھائی رانا طارق جاوید ساہیوال سے ہی ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، اور وہ بھی آزاد حیثیت میں۔ رانا صاحب خود انویسٹمنٹ جو ہے فارن انویسٹمنٹ کی بزنس سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو ان کی جوائننگ کی خصوصیت ہے یا خاص بات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ہم نوا بنا ہوں۔ کیوں بنے ہیں، کیا روداد ہیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ رانا صاحب کو مائک دینے سے پہلے دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات۔ خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب ورکر کنونشن کے انعقاد پہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اور جو صدور ہیں زونز کے اور پارٹی کے ڈسٹرکٹ کے، ان کو مبارکباد دی ہیں اور خیبر پختونخوا کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس کڑے وقت میں انہوں نے خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے باضمیر اور غیرت مند ہونے کا یقین دلایا۔ خان صاحب نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ 22 تاریخ سے جو ہمارے کنونشن شروع ہو رہے ہیں پنجاب میں، اور جس کے درمیان میں ایک کڑی بلوچستان کی ہیں، 15 کو ہرنائی تک ہماری ریلی ہوگی، میں خود جاؤں گا کوئٹہ سے ہرنائی تک، ہرنائی سے ہم پشین، اور پشین میں بھی پھر ورکر کنونشن ہوگا ہرنائی کے بعد، اور پھر پشین سے ہم جوب آئیں گے، وہاں پہ ورکر کنونشن ہوگا۔ ان ورکر کنونشن میں شیرانی صاحب، مولانا شیرانی صاحب جو گروپ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا، اور ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہیں، بلکہ کہیں پر ہم ان کے مہمان بھی ہیں۔ بلوچستان کے بعد جو ہیں 22 تاریخ کو ہم وزیر آباد سے پنجاب کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ 23 تاریخ کو ہمارا پروگرام اوکھاڑا میں کنونشن کا ہے، اور 24 کو ہمارا پروگرام جنگ میں متوقع ہیں، جس کی ابھی میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس دوران ایک اور پروگرام آ رہا ہے جو بہت بڑا ہے، اور جو جلسہ ہوگا بیسیکلی وہ کنونشن نہیں ہوگا۔ ایک انتہائی اعلیٰ پائے کے سجادہ نشین پیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے والے ہیں، اور ان کے مریدین، ان کی جانب سے ہمارے لیے جلسہ 24 تاریخ کو اتوار 24 تاریخ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ چونکہ پیر صاحب جو ہیں وہ اصرار فرما رہے ہیں کہ 24 تاریخ جو ہیں ان کے لیے، تو ہم جنگ کے جو دوست ہیں ان سے بات کر کے شاید ان کی ڈیٹ کوئی پوسٹ پون کر لیں۔ محترم خواتین و حضرات، کے پی میں ہم نے ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹھانک، یہ ہمارے بالکل جڑے ہوئے اضلاع ہیں، تو ان میں میری شرکت متوقع ہیں۔ بہرحال میرا زیادہ فوکس اب پنجاب پہ رہے گا، اور پنجاب میں ہم خیبر پختونخوا کی تلخ یادیں نہیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آج خان صاحب نے بھی یہ پیغام دیا جو میں نے میڈیا کے سامنے پیش کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تاریخ ہیں 26-27 سال کی، وہ ہیں پرامن جدوجہد کی، پھول توڑے، وہ کوئی دقیقہ انہوں نے فرگزاشت نہیں کیا کہ ہمارا راستہ جو ہے، ہمارے ورکر کا راستہ کنونشن کی جگہ تک مسدود کیا جائے۔ ان تمام تکالیف سہنے کے باوجود بھی ورکرز کی تعداد اور ان کی شمولیت جو ہیں آپ سب کے سامنے عیاں ہیں۔ میڈیا کے، بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری اسٹرینتھ، جتنے لوگ آئے اور جتنی شمولیت تھی اور جتنی عوام کی زیادہ بڑی تعداد تھی، وہ آپ نے سب کیمرے کی آنکھ سے دیکھا، اور یہ تمام تکالیف جو ہیں لوگوں نے برداشت بھی کی، صحیح بھی، اور ان کو ان کے نتائج کا بھی پتہ تھا۔ جتنے منتظمین تھے ہر ایک کو قیمت ادا کرنی پڑی، مجھے خود
ہر کنونشن پہ ایوریج کے حساب سے مجھ پہ 3 پرچے ہوئے ہیں اور یہ پرچے بڑھ رہے ہیں. لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب یہ پرچے، یہ مار داڑ، یہ پیٹنا، یہ لاٹھی چارج، یہ ٹیئر گیس اور یہ گولیاں، یہ ہم نے 9 مئی کے بعد سے مسلسل ہم سہ رہے ہیں اور اس کا اختتام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. تو لہٰذا اب چاہے کوئی ہی قیمت کیوں نہ ہو، یہ اب ہمارے لیے کوئی اوقت ہی نہیں رکھتے ہیں. کوئی اور ظلم کے بہانے اور طریقے تلاش کر لیں اور ہماری استقامت کو بھی آزما لیں، ہمارے صبر کو بھی آزما لیں، لیکن ہم نے بالکل صراط مستقیم کی طرح ہم نے اسی راستے پہ جانا ہے. وہی پیغام ہم نے عوام تک پہنچانا ہے جو عمران خان صاحب کا ہے کہ ہمیں پاکستان میں حقیقی آزادی، قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی مطلوب ہے، جہاں پاکستان کی اور پاکستانیوں کی آنے والی نسلیں ایک آزاد فضا میں سانس لے سکے، جہاں ہماری معیشت پلے بڑھے، جہاں ہماری تعلیم، ہماری ہیلتھ اور ہماری بین الاقوامی کمیونٹی میں جو ہماری شناخت ہیں وہ باتوقیر ہو، باروب ہو، اور جہاں پہ پاکستانی کی شناخت جو ہیں وہ ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہو. تو لہٰذا ان مقاصد کے اصول کے لیے کوئی بھی قربانی کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی ہے. ہم پنجاب جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں، جو پاکستان کی سیاست میں عملاً سب سے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اپنی نیومیریکل اسٹرینتھ کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے، اپنے محل وقوع کی وجہ سے، تو لہٰذا پنجاب کے عوام کو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہیں وہ پاکستانیت کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے ہیں، رول آف لا کے لیے ہیں. کوئی کسی شخص کا کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ذاتی ہمارے مقاصد نہیں ہیں کہ جس سے ہم مستفید ہو سکیں. ہمیں امید ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں، جو جس رفتار سے مجھے خود، چونکہ کنونشنوں کو میں ڈیل کر رہا ہوں، جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجھ سے مل رہے ہیں اور جو جوش و جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ وہی جذبہ مجھے نظر آ رہا ہے جب خیبر پختونخوا کے لوگ مجھ سے رجوع کر رہے تھے. تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب کی دھرتی پر اگر ہمارے ساتھ جو عین ممکن ہے کہ یہ ہمیں سانس نہ لینے دیں اور ہمارے خلاف وہی ہتھکنڈے آزمائیں جو کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے آئی جی کے احکامات کے تحت پورے صوبے بھر میں ہمارے خلاف روا رکھے. ہم گزارش